جیسے ہی مجھے کل اس حادثے کی اطلاع ہوئی تھی تو ایک تحریر مختصر سی میں نے اسی وقت لکھ دی تھی، اس لیے کہ ادھر طبیعت پر پوری شدت کے ساتھ تحریر کے ذریعے بات کو پھیلانے کا غلبہ ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میرے چھوٹے بھائی، آپ نے یہ فرمائش کی کہ کچھ جملے اس پر بھی عرض کر دوں۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان شخصیات میں سے تھے جو اس دور انحطاط میں علم اور ذکر کی جامع شخصیات ہیں اور جو عمل اور خلوص کی جامع شخصیات ہیں۔ آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیے، علم والے بہت ملیں گے، لیکن علم کے ساتھ ذکر کا امتزاج یہ عنقا مثل عنقا ہے، نظر نہیں آتا۔ عمل والے بہت ملیں گے، جد و جہد کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن جد و جہد کے ساتھ خلوص کا پیکر ہونا یہ نایاب ہے، کمیاب ہے، نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ خدا تعالیٰ کے ایسے باتوفیق بندوں میں تھے جن کے اندر یہ ساری صفات یکجا ہو گئی تھیں، جمع ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری کو ایک بہت بڑی پہچان اور بہت بلند مقام لوگوں کے درمیان ملا۔ ہلکی سی سوانح بھی میں ان کی عرض کر دوں۔ 10 اکتوبر 1946 کو سہارنپور میں ان کی پیدائش ہوئی اور پھر یہ 1365 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1377 ہجری میں اپنا حفظ قرآن مکمل کیا، اور ان کو اصل جو شہرت ملی وہ اس بات سے کہ وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے تراویح سنایا کرتے تھے، اور 10 سال انہوں نے حضرت شیخ کو تراویح سنائی۔ اس کے بعد تعلیمی سلسلہ ان کا شروع ہوا، اور پھر 1388 میں تقریباً 22 سال کی عمر میں وہ مظاہر العلوم کی تدریس سے وابستہ ہوئے۔ بہت کم عمر میں انہوں نے حدیث پاک پڑھانا شروع کی، اور پھر تقریباً 46 سال انہوں نے، بلکہ اور زیادہ 53 سال انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس میں 1995 اور 96 کے آس پاس ان کو مظاہر العلوم کا ناظم اعلیٰ بھی مقرر کیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 25 سال انہوں نے جامعہ مظاہر العلوم کی نظامت کا عہدہ بھی سنبھالا، اور تحریری کام بھی انہوں نے کیے۔ مثلاً بخاری شریف کی تقریر انہوں نے لکھی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے دروس کا دراصل ایک مجموعہ تھی۔ اسی طرح تقریر مشکات شریف انہوں نے لکھی جو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب اور حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں کی تقریروں کا مجموعہ تھی۔ اسی طرح تحاوی شریف کی تقریر انہوں نے لکھی جو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کا مجموعہ تھی۔ اسی طرح اور بھی دیگر تصانیف ان کے قلم سے آئیں۔ اصل جو ان کی پہچان ہوئی وہ ایک محدث کی حیثیت سے، ایک منتظم کی حیثیت سے، اور ادھر ماضی قریب میں ایک مربی اور مزکی کی حیثیت سے ہوئی۔ حدیث میں تو ان کا غلغلہ تھا، زبان و بیان میں بھی ان کا ایک غلغلہ تھا، ماشاءاللہ بڑی فصیح زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اسی طرح ایک منتظم بہت اچھے تھے وہ، اسی لیے اتنے بڑے ادارے کی نظامت ان سے وابستہ رہی۔ میں تو بچپن سے ان کے قصے سنتا آیا ہوں۔ میرے والد ماجد ان کے بہت ہی عزیز ترین شاگردوں میں تھے، اور چچا حضرات جو بھی چونکہ سب مظاہر سے ہی پڑھے تو بڑا گہرا حضرت مولانا محمد سلمان صاحب کا ان سب سے تعلق تھا۔ ہمارے چھوٹے بھائی انہوں نے مسلم شریف ان سے ابھی 2-3 سال پہلے پڑھی۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب کے انتقال کے بعد مسلم شریف وہ پڑھاتے تھے، تو ہم بچپن سے ان کے قصے سنتے چلے آ رہے تھے۔ ان کا خاص طور سے ان کے اخلاق، ان کا ہر ایک سے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ میری بھی 2-4 ملاقاتیں ہوئیں، بہت زیادہ تو ملاقات نہیں ہوئی۔ 1-2 بار میں ندوے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظاہر العلوم گیا تھا، تو مجھے یاد ہے وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے، مغرب کے بعد بیٹھے تھے، تب ہم نے ملاقات کی تو بہت خوش ہوئے۔ ایک ساتھی سے پورا تعارف لیا، پوری بات تفصیل سے کی، حضرت دادا جان مدظ اللہ العالی کی خیریت پوچھی، اور دیگر یہ ان کی طبیعت کی جو ہر وقت ایک بشاشت رہتی تھی، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، یہ بہت نمایاں تھا۔ ادھر ان کا پچھلے 2-3 سالوں میں خاص ان کا جو مزاج سامنے آیا اور جس حیثیت سے وہ سامنے آئے وہ خانقاہ خلیلیہ کے سجادہ نشینی کی حیثیت سے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف کتابوں کے ذریعے
ہزاروں لاکھوں لوگوں کے علمی پیاس کو بجھایا۔ وہیں حضرت شیخ الحدیث کا یہ کمال تھا کہ وہ رجال ساز تھے، انہوں نے مردم سازی کی اور ہزاروں کی تعداد میں افراد تیار کر دیے۔ اور افراد تیار کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، خاص طور سے مجھے اور ہم جیسے نوجوان فضلاء کو اور فارغین کو، کہ رجال سازی کے لیے بڑی بڑی عمارتیں درکار نہیں، رجال سازی کے لیے بڑے بڑے منصوبے درکار نہیں، رجال سازی کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھانا درکار نہیں، رجال سازی کے لیے بڑی بڑی پلاننگز کرنا درکار نہیں، رجال سازی کے لیے خلوص درکار ہے اور جم کر کسی کونے میں بیٹھ جانا بھی کافی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو رجال سازی کا کارنامہ انجام دیا وہ کچے گھر میں دیا، اس کا نام ہی کچا گھر تھا۔ وہ آج بھی ایسا ہے کہ نہ وہاں بہت آلات ہیں، نہ وہاں بڑی آسائشیں اور زیبائشیں اور نمائشیں ہیں، بہت سادہ سا ایک گھر، سادہ سا ایک مکان۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مربی، ایک مزکی، ایک استاذ، ایک مصلح، ایک مرشد کی طرح وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ افراد تیار کرتے تھے، ان کے دلوں پر کام کرتے تھے، ان کے دل کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، تصفیہ کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد اس خانقاہ خلیلیہ سے، جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، حضرت شیخ کے شیخ و مرشد تھے، ان کے نام سے منسوب تھی، وہاں سے تیار ہوئے۔ انہی میں سے ایک حضرت مولانا سلمان صاحب ان کے خدام میں سے تھے، بعد میں حضرت شیخ نے ان کو اجازت بھی عطا فرمائی، بلکہ مولانا طلحہ صاحب جو حضرت شیخ کے صاحبزادے تھے انہوں نے اجازت عطا فرمائی، اور اپنے انتقال سے کچھ عرصے قبل حضرت مولانا سلمان صاحب کو انہوں نے اس خانقاہ کا سجادہ نشین اور ناظم بنا دیا۔ تو اب مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ دو حیثیتوں سے سامنے آئے، بلکہ تین حیثیتوں سے سامنے آئے۔ ایک حیثیت ان کی ایک محدث کی تھی، جس میں وہ 20-30 سال سے حدیث کا درس دے رہے تھے، بلکہ اور زیادہ سے۔ ایک حیثیت ان کی ایک منتظم اور ناظم اعلیٰ ایک مدرسے کے ذمہ دار کی تھی، جس میں وہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور جیسی عظیم دینی درسگاہ کے زبردست اور منتظم اور وہاں کے ناظم تھے۔ تیسری حیثیت ان کی ایک مربی اور مزکی کی حیثیت سے سامنے آئی، جس میں وہ خانقاہ خلیلیہ کے سجادہ نشین اور خانقاہ خلیلیہ کے ذمہ دار اور مربی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث، یہ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری ان تین حیثیتوں سے ہمارے سامنے آئے، اور تینوں حیثیتوں سے ان کا کردار بڑا نمایاں، بڑا عظیم الشان۔ گویا کل یہ جو حادثہ ہوا، یہ امت کا ان تینوں حیثیتوں سے بڑا نقصان ہوا۔ ایک محدث دنیا سے چلا گیا، ایک عظیم ادارے کا عظیم سرپرست اور ناظم دنیا سے چلا گیا، اور ایک بڑی رجال ساز خانقاہ کا مربی اور مزکی دنیا سے چلا گیا۔ ایک بہت بڑا خلا ہوا ہے پوری دنیا میں، پوری علمی دنیا میں، خانقاہی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، مدرسے کی دنیا میں۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پوری امت کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ان تینوں کاموں کو اہتمام سے کریں۔ یہاں پر بھی میں یہ ایک بات عرض کر دوں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عام طور سے تذکرہ صرف ایصال ثواب کا کیا جاتا ہے، لیکن حدیث پاک جب ہم اٹھاتے ہیں تو حدیث پاک میں ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا جو حکم دیا، اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ دعائے مغفرت کا حکم ہے، مالی صدقات کا حکم ہے۔ میں یہ بات یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ جانی عبادات میں ایصال ثواب کے بہت سے حصوں میں آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے مالی صدقات کریں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔